الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درشت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ المائدہ کا دوسرا رکوع چل رہا تھا. آیت نمبر 8 سے لے کر 11 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئے. یہ چھٹا پارہ ہے اور دوسرا پاؤ ہے. دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت سننے سنانے کے بعد سمجھنے سمجھانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رکوع کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے حدث اصغر کو بیان فرمایا یعنی وضو کو، اور پھر حدث اکبر کو پانی نہ ہونے کی صورت میں یا مرض کی صورت میں اگر پانی استعمال نہیں کر سکتا تو تیمم کو بیان فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانی فرمائی ہے کہ تم پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر لو. آج کی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ، اے ایمان والو تم اللہ کے لیے مضبوط ہونے والے اور اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے بن جاؤ. یعنی تمہارا ہر کام اللہ کے لیے ہو، غیر اللہ کے لیے نہ ہو. اور علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے صید الخاطر میں یہی بات بڑی اہم ترین لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہر عمل کے اندر اللہ کی رضا پیدا کرنا بہت مشکل کام ہے. ہر عمل کے اندر اللہ کی رضا، اور جو آدمی یہ کام کر لیتا ہے کہ اپنے ہر عمل کے اندر اللہ کی رضا پیدا کر لے، کوئی کام بھی کر رہے میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں بس، نہ دنیا کو دکھانے کے لیے، نہ یہاں سے داد حاصل کرنے کے لیے، نہ لوگوں کے اس وجہ سے کہ لوگ میری تعریف کریں، تو کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، فقط اللہ کی رضا کے لیے. تو فرمایا تم اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے بن جاؤ، شہداء بالقسط، اور کہیں گواہی دینے کی بات آ جائے تو انصاف کے ساتھ گواہی. ولا تکتموا الشہادہ ومن یکتمھا فإنہ آثم قلبہ، سورۃ البقرہ میں گزر چکا ہے کہ اپنے کہیں بھی شہادت اور گواہی کی بات آئے، گواہی کو چھپاؤ نہیں. جو آدمی گواہی کو چھپاتا ہے وہ گناہ گار ہے اور گناہ والا کام کر رہا ہے. تو فرمایا اس گواہی سے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں اس کی مکمل تفصیل لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں اس گواہی سے مراد وہ بھی گواہی ہے جو ہم عدالتوں کے اندر جا کر گواہی دیتے ہیں، کسی کے معاملے میں گواہی دیتے ہیں، یہ بھی گواہی ہے. فرمایا اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور جگہوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ فرمایا. یہاں بھی مثلا کوئی آدمی، کوئی اسٹوڈنٹ، اگر اسٹوڈنٹ کوئی اپنی سند کوئی ڈپلومہ لینا چاہتا ہے اور اس کے اندر وہ اہلیت نہیں ہے، تو استاد اس کو وہ ڈپلومہ اور وہ سند جاری کر دے، جاری کر دے، تو فرمایا یہ بھی گواہی، آپ غلط گواہی دے رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ اہلیت نہیں تھی، اس کے اندر وہ علم نہیں تھا، آپ نے اس کو ایسے ہی خواہ ڈگری جاری کر دی ہے، اس کے اندر بھی آپ گناہ کے اندر شریک ہیں. اسی طرح فرمایا ڈاکٹر اگر کسی کو سند جاری کرتا ہے، یا ڈاکٹر آج کل آپ دیکھیں
لڑائیاں ہو گئی اور ڈاکٹروں نے سرٹیفکیٹ بنا کے دینا ہوتا ہے، تو وہاں فرمایا یہ بھی یہاں بھی ناانصافی کے ساتھ پیسے وصول کر کے وہاں ان کو غلط سرٹیفکیٹ بنا دینا، فرمایا یہ بھی اس کے اندر گواہی، غلط گواہی کے اندر شریک ہے اور یہ بھی گناہ گار ہے۔ اسی طرح فرمایا کوئی آدمی اپنا نمائندہ منتخب کرتا ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کوئی نمائندہ منتخب کرتا ہے، یہ ووٹ یہ بھی گواہی ہے کہ کسی نااہل کو آپ ووٹ دے دیں اور آپ اس کو جو ہے علاقے کا سربراہ مقرر کر دیں اور بعد میں وہ اہلیت ہی نہ رکھتا ہو تو غلط جگہ پر ووٹ دینا، فرمایا یہ بھی غلط گواہی ہے، یہ بھی ہم گناہ کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہر عمل کے اندر آدمی کو چاہیے وہ اپنے اعمال کو اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور گواہی جہاں بھی دینے کی بات آئے انصاف کے ساتھ گواہی۔ اور بعض مرتبہ یوں بھی ہوتا ہے کسی قوم کے ساتھ ہماری دشمنی ہے، ہماری مخالفت ہے، ان کے خلاف گواہی دینے کی بات آ گئی ہے، اپنی دشمنی نکالنے کے لیے غلط گواہی دینا۔ قرآن مجید نے یہاں بھی فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم ان کے خلاف ناانصافی کر بیٹھو اور غلط گواہی دے دو ان کے خلاف۔ تو فرمایا کسی قوم کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے، کسی فرد کے ساتھ دشمنی ہے، کسی کی ذات کے ساتھ دشمنی ہے، فرمایا کہ اگر اس کے خلاف گواہی کی بات آ گئی یا اس کے حق میں گواہی کی بات آ گئی تو آپ نے اللہ کی رضا کو دیکھنا ہے، بس ہم اللہ کی رضا کے لیے سچی گواہی تو دیں گے، انصاف کریں گے، نا انصافی نہیں کریں۔ تو فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ، کہ تم انصاف کرو، انصاف ہی ایسا عمل ہے، عدل ہی ایسی چیز ہے جو تقوی کے بالکل قریب تر ہے، تقوی کے قریب پہنچاتا ہے انصاف۔ جو انصاف کرتا ہے وہ تقوی کے قریب پہنچ جائے گا اور تقوی حاصل کر لے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر بار بار یہ فرمایا تم اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ تو فرمایا جو آدمی تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے وہ انصاف کرے، انصاف تقوی کے قریب پہنچا دے۔ تو فرمایا واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالی تمہارے اعمال سے باخبر ہے، تمہارے تمام اعمال کو جانتا ہے، تو عمل کر رہے ہو۔ وعد اللہ بالذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرتے ہیں۔ کس چیز کا وعدہ ہے؟ لہم مغفرۃ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، واجر عظیم، اور اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ایک اجر عظیم کا انعام ہے اور ایک مغفرت کا انعام ہے کہ سب سے پہلے گناہ معاف ہو جائیں گے، پھر اجر بھی ملے گا۔ گناہ معاف ہو جائیں اور اجر نہ ملے یہ بھی ہے، اجر ملے اور گناہ معاف نہ ہو وہ اجر بھی گناہ کے مقابلے میں چلا جائے۔ میں نے فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور دوسری بات یہ ہے واجر عظیم، اور تمہیں اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا، انعامات بھی عطا فرمائے۔ اور فرمایا یاد رکھنا والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ جہنم والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے اندر داخل کرے۔ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہے، ہماری آیات کے ساتھ تکذیب کی ہے، ہماری آیات کو پس پوش ڈالا ہے اور ان کا انکار کیا اور کفر کیا اس کے ساتھ، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا۔ اور ساتھ ساتھ یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو۔ یہ آیت ایک واقعے کو یاد کروا رہی ہے اہل ایمان سے، اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے آپ اس واقعے کو یاد کرو۔ ایک دفعہ مومنین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کے ساتھ میدان جہاد میں سے دشمن کے خلاف لڑائی ہو رہی تھی، اچانک نماز کا ٹائم ہو گیا، تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ظہر کی نماز پڑھائی۔ جب مومنین صحابہ کرام کی جماعت نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے آخر میں پہنچے تو کافروں نے آپس میں کہا اوئے ہوئے بہت غلطی ہو گئی ہے، بہت غلطی ہو گئی ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ کہتے ہیں ان کے اوپر نماز کے اندر ہی حملہ کر دیتے ہم، یا کبار کی، اور ہم ان کو ختم کر دیتے، یہ ہمارے لیے بہت اچھا موقع تھا۔ ان میں سے کسی ایک نے کہا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، ابھی یہ نماز پڑھ رہے ہیں، ہو گئی نا عصر کی پڑھیں گے ہم حملہ کر دیں، بس تیاری کرو۔ عصر کی نماز یہ شروع کریں گے اور ان کو نماز جو ہے وہ اپنے بیوی بچوں سے اور ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے، یہ نماز کو نہیں چھوڑیں، جب عصر کی نماز کا ٹائم ہوگا ہم حملہ کر دیں گے۔ بس ان کا مشورہ طے ہو گیا، عصر کی نماز مسلمان پڑھیں گے اور ہم حملہ کر دیں گے۔ عصر کی نماز سے پہلے اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور وحی بذریعہ وحی بتا دی
محبوب یہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، لہذا ہم آپ کو صلاۃ الخوف دے رہے ہیں۔ صلاۃ الخوف کی اجازت آ گئی، حکم آ گیا کہ آپ ان کو صلاۃ الخوف پڑھیں۔ تو صلاۃ الخوف یہ تھی کہ دو جماعتوں کے اندر تقسیم کر دیا گیا۔ ایک جماعت نے آدھی نماز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں پڑھی اور آدھی پیچھے نگرانی کرتی رہی، پھر آدھی وہ جو تھی وہ چلی گئی، انہوں نے 2 رکعتیں انفرادی طور پر مکمل کی، پھر آدھی دوسری آئی، دوسری 2 رکعتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کی۔ اس طرح نماز بھی مکمل ہو گئی اور اپنی نگرانی بھی کرتے رہے، دشمن کو کوئی موقع ہی نہیں ملا کہ ان کے پر حملہ کریں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ایمان والو اس نعمت کو یاد کرو، اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، فرمایا کہ ایک قوم تمہارے اوپر اپنا ہاتھ بڑھا کر تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتے اور تمہیں کچلنا چاہتے تھے، وہ کہتے ہیں نماز کے اندر ہم ان کو کچل دیں اور ان کو ختم کر دیں، فکف ایدیہم عنکم، ہم نے ان کے ہاتھوں کو روک لیا اور ان کی جرت نہیں تمہارے اوپر حملہ کرنے کی۔ اور وہ کس وجہ سے؟ ایک تو ہم نے صلاۃ الخوف کی اجازت آپ کو دے دی، اور جب آپ کھڑے ہو گئے آدھی جماعت پیچھے کھڑی ہوگی نگرانی کرنے کے لیے تو ان کی ضرورت نہیں، وہ ہاتھ نہیں بڑھا سکے۔ اے ایمان والو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اگر آپ سارے جماعت کے اندر شریک ہو جاتے اور وہ دشمن حملہ کر دیتا تو بڑا نقصان ہوتا۔ تو فرمایا واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرتے رہو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنین کو چاہیے بھی یہی ہے کہ وہ بھروسہ بھی صرف اللہ پر کرے۔ بس مومن جو ہے وہ اللہ پر بھروسہ ہی کرتا ہے، غیر اللہ پر وہ بھروسہ نہیں کرتا، اس کا ایمان بھی اللہ پر ہے۔ تو لہذا مومن اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے، گواہی بھی اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے، اور اپنے ہر عمل کے اندر اللہ کی رضا پیدا کرتا ہے۔ جو عمل بھی چھوٹا سا عمل ہو اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایسی برکت ڈال دیتا ہے اور اس اللہ کی رضا کی وجہ سے اس کا جو بدلہ ہے، اس کی جزا ہے، وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور جتنی اللہ کی رضا شامل ہوتی جائے اتنی ہمارے لیے اس کا بدلہ بھی بڑھتا رہتا ہے۔ لہٰذا ہم اپنے ہر عمل کے اندر اللہ کی رضا کو پیدا کر لیں اور اللہ کو راضی کر لیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اطاعت کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا